الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم انشاءاللہ سورہ کاف کی آیت مبارکہ 21 سے آیت مبارکہ 25 تک کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرًا فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِئْ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا صدق اللہ العظیم۔ اس پہلی 21ویں آیت کا کچھ حصہ ہم نے پچھلے درس میں پڑھا، اب آگے اس کی مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح آثرنا ہم نے اچانک آگاہ کر دیا علیہم ان پر لیعلموا تاکہ وہ جان لیں ان وعد اللہ کہ بے شک وعدہ اللہ کا حق سچا ہے، وان الساعۃ اور بے شک قیامت کے آنے کی گھڑی لا ریب فیہا آنے میں کوئی شک نہیں اس میں، اذ جب یتنازعون وہ جھگڑ رہے تھے بینہم آپس میں امرہم ان کے معاملے میں، فقالو تو بعض نے کہا ابنو تعمیر کرو علیہم ان پر بنیانا کوئی عمارت، ربہم ان کا رب عالم بہم ان کے احوال سے خوب واقف ہے، قال الذین کہنے لگے جو غالب تھے علی امرہم ان کے اپنے کام پر، لنتخذن البتہ ہم ضرور بنائیں گے علیہم مسجدا ان پر ایک مسجد۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا معاملہ بستی والوں پر کھول دیا تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور قیامت کے دن ہم جسم اور روح کے ساتھ حساب و کتاب کے لیے ان کے حضور حاضر ہوں گے۔ آیت مبارکہ آخری حصے میں ارشاد فرمایا اذ یتنازعون بینہم امرہم جب وہ آپس میں بحث کر رہے تھے۔ دراصل اصحاب کہف 300 سال تک غار میں سوئے رہے
اور جب سو کر اٹھے تو مفسرین کے راجح قول کے مطابق مزید 9 سال زندہ رہے اور اس کے بعد طبعی طور پر وفات پا گئے۔ اب ان کی وفات کے بعد لوگوں میں آپس میں مباحثہ ہوا۔ ایک گروہ کا خیال تھا کہ ان کی عظمت کی قدر کرتے ہوئے ان کی یادگار بنانی چاہیے۔ دوسرے گروہ نے کہا عمارت کی بجائے اللہ کے ذکر اور عبادت کے لیے مسجد بنائی جائے تو یہ ان کو خراج تحسین پیش کرنے کا بہترین طریقہ ہوگا کہ ان کے پاس آ کر اللہ کی وحدانیت اور اس کی بندگی یاد آئے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں یہ تنازع مسجد بنانے سے متعلق تھا۔ ایک گروہ مسجد بنانے کو کہتا اور دوسرا گروہ یادگار بنانے کو کہتا۔ اہل ایمان زیادہ تھے، غالب آ گئے اور ان کی بات مان لی گئی۔ اصحاب کہف کے غار میں پناہ لینے سے ایک عام سبق یہ بھی ملتا ہے جو کام ہم نہیں کر سکتے وہ اللہ کر سکتا ہے۔ یہ یقین سکھایا گیا ہے کہ جو تم کر سکتے ہو اس کے کرنے میں کوتاہی نہ کرو۔ تم جان مال کی قربانی دے سکتے ہو، تم ہجرت کر سکتے ہو، تم جو کر سکتے ہو کر گزرو، پھر اللہ تعالیٰ وہ کر کے دکھائے گا جو تم نہیں کر سکتے۔ چنانچہ اللہ نے وہ کر کے دکھایا۔ اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا سیقولون، کچھ کہیں گے، ثلاثۃ، وہ 3 تھے، رابعہم، چوتھا کلبہم، ان کا کتا تھا، ویقولون، اور کچھ کہیں گے، خمسۃ، 5 تھے، سادسہم، چھٹا کلبہم، ان کا کتا تھا، رجمم بالغیب، یہ سب تخمینے ہیں، ویقولون، اور کچھ کہیں گے، سبعۃ، وہ 7 تھے، وثامنہم، اور 8واں کلبہم، ان کا کتا تھا، قل ربی، کہہ دیجئے میرا رب، اعلم بعدتہم، بہتر جانتا ہے ان کی تعداد کو، ما یعلمہم، نہیں جانتے ان کو، الا قلیل، مگر چند آدمی۔ تو لا، تو نہ، تمہارے فیہم، تم بحث کرو ان کے بارے میں، الا مراء ظاہرا، مگر بجز اس کے سرسری گفتگو ہو جائے، ولا تستفتے، اور نہ تم پوچھنا، فیہم، ان کے بارے میں، منہم احدا، ان کے متعلق اہل کتاب میں سے کسی سے، یعنی عنقریب وہ کہیں گے 3 تھے، چوتھا ان کا کتا بھی تھا۔ اب ان کا تنازع ایک اور معاملے میں بھی تھا، اور وہ کیا؟ تعداد کے بارے میں، اور وہ کہیں گے 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، رجمم بالغیب، رجم پتھر پھینکنے کو کہتے ہیں، رجمم بالغیب، اندھیرے میں پتھر مارنے والی بات، بالکل بے اصل، محض قیاس آرائی پر مبنی باتیں وہ کر رہے ہیں اور انہیں حقیقت کا کچھ علم نہیں۔ اور وہ کہیں گے 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ اس آیت مبارکہ میں یوں لگتا ہے کہ اگلے مضمون کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ اہل مکہ کو اصحاب کہف کا قصہ سنائیں گے تو بجائے وہ اصل پیغام اور سبق کے متوجہ ہو کر اپنی اصلاح کر لیں، وہ لا یعنی گفتگو یعنی تعداد کی بحث چھیڑ دیں گے۔ اس آیت مبارکہ سے متعلق ایک روایت سے پتہ چلتا ہے مشرکین مکہ یہود کو بہت بڑا عالم اور مذہبی رہنما سمجھتے تھے۔ وہ ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تحقیق اور حقیقت حال دریافت کرنے گئے۔ یہود نے مشرکین کو مشورہ دیا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر 3 سوالات کرو، اگر وہ جواب نہ دے سکے تو سارے عرب میں جھوٹے مشہور ہو جائیں گے اور کوئی ان کی پیروی نہیں کرے گا۔ وہ 3 سوالات یہ تھے: اصحاب کہف کون تھے؟ قصہ موسیٰ و خضر علیہ السلام کی حقیقت کیا ہے؟ ذوالقرنین کون تھا؟ اور ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے روح کی حقیقت کے بارے میں بھی پوچھا۔
اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی سے آگاہ فرما دیا کہ ان کو وحی کی روشنی میں جوابات دے بھی دیے، تو چونکہ ان کے اندر طلب نہیں، اس لیے وہ یہ موضوع بدل کر تعداد کی لا یعنی بات چھیڑ دیں گے۔ کچھ لوگ کہیں گے 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہیں گے 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، اور یہ سب بغیر دلیل کے باتیں ہیں۔ بعض کہیں گے 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ قُل ربی عالم بعدتہم، یہاں اصول سکھایا جا رہا ہے کہ ایسے غیر سنجیدہ لا یعنی سوالات اور گفتگو پر آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ کوئی سوال و جواب، گفتگو، بحث کی بجائے توجہ ہٹا کر بالکل بات ختم کر دینی ہے۔ دعوت و تبلیغ کا یہ اصول امت مسلمہ کو سکھایا جا رہا ہے کہ مخاطب موضوع سے ہٹانے کی کوشش میں کامیاب نہ ہو۔ اس کی سب سے بڑی مثال قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ جب انہوں نے فرعون کو دعوت توحید دی تو وہ ہر بات کو گھما پھرا کر موضوع بدل دیتا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی یکسوئی اور توجہ اصل موضوع سے نہ ہٹنے دی۔ یہی تربیت اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کی۔ یہاں یہی سبق سکھایا جا رہا ہے کہ بعض لوگوں کو ادھر ادھر کی لا یعنی باتوں، تبصروں اور لوگوں کے متعلق گفتگو کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ ایسی گفتگو پر توجہ نہیں دینی، اور بعض اوقات انسان ہونے کے ناطے سے کسی سے رائے میں اختلاف یا بحث مباحثہ ہو تو احسن طریقے سے الگ ہو جاؤ، دل تک اس کی نفرت نہ پہنچے کہ تعلقات خراب ہوں اور دوریاں پیدا ہوں۔ مومن کی یہی شان ہے کہ وہ لاغو باتوں سے دور رہتا ہے، علمی دلیل مل جائے تو مان لیتا ہے، دوسروں سے اپنی بات منوانے کے لیے اڑ نہیں جاتا۔ مزید فرمایا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، کہ اہل کتاب میں سے کسی ایک سے بھی اس کے بارے مت پوچھئے۔ اس سے پتہ چلا کہ ہر مسئلہ پر فتویٰ اور بحث کی ضرورت نہیں۔ اہل کتاب سے مت پوچھو، یعنی اس معاملے، اس بات کی تحقیق کی ضرورت نہیں۔ اگلی آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ، اور ہرگز نہ تم کہنا، لِشَيْءٍ، کسی چیز کے متعلق، انی، بے شک میں، فاعل، کرنے والا ہوں، ذالک غدن، اسے کل۔ اور تم کسی معاملے میں ہرگز نہ کہو کہ میں اس کو کل کرنے والا ہوں، مگر ساتھ انشاءاللہ کہو۔ اس بات کی تربیت فرما دی کہ آئندہ جب بھی کسی کام کے بارے میں کہیں کہ کل انجام دوں گا، ساتھ یہ ضرور کہیں کہ اگر اللہ نے چاہا، کیونکہ کام کا فاعل حقیقی اللہ ہی ہے۔ اور انسان کو یہ بات ہمیشہ مد نظر رکھنی چاہیے کہ غفلت میں ایک جملہ بھی اس کی زبان سے ادا نہ ہو۔ اگر اس تربیت کی حکمت پر غور کریں تو بہت ہی عجیب انکشافات ہوتے ہیں کہ ویسے تو زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا کہ ایسا ہی فرماتے کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ کام ہوگا، لیکن جب قریش مکہ نے سوالات کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل جوابات دوں گا، لیکن اللہ نے چاہا، یہ الفاظ ادا نہیں فرمائے، اور 15 دن وہی آپ پر نہیں آئی اور حالات بہت پریشان کن ہو گئے۔ صرف ایک بھول آپ سے امت کو سبق سکھانے کے لیے کروائی گئی۔ اگر آپ سے یہ بھول نہ کروائی گئی ہوتی تو امت اتنی بڑی ہدایت سے محروم رہ جاتی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا سکھانے کا ایک انداز ہے اور اس کی عجیب حکمت ہے۔ اسی طرح نماز میں ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھول کروائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں بھولتا، بلوانے والے نے مجھ سے بلوایا ہے، اور یہ بھول نہ ہوتی تو امت کو کیسے پتہ چلتا کہ امام بھول جائے تو نماز کیسے ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لے کر صالحین اور علماء امت تک کسی سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو سمجھنا چاہیے کہ ان سے یہ غلطی ہونے دی گئی ہے ہماری تربیت کے لیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ساری زندگی کو لے لیں،
ان سے کیسی کیسی غلطیاں سرزد ہوئیں اور ان سے دین کے کتنے بڑے بڑے رہنما اصول ہمیں سکھائے گئے۔ یہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کا ایک عجیب و غریب پہلو ہے، انوکھی قربانیاں ہیں۔ ایسا لگتا تھا کہ تقدیر الہی کے سامنے خود کو پیش کر دیا ہے کہ امت کی تربیت کے لیے ہم سے جیسے جیسے کام لینے ہیں لے لیجئے، ہم تیار ہیں، چاہے ہم بدنام ہو جائیں، چاہے یہی امت ہمیں صدیوں تک برے القاب سے پکارتی رہے، ہمارے پاکیزہ دامن کو شکوک و شبہات کے چھینٹوں سے داغدار کرتی رہے، ہم حاضر ہیں۔ کس قدر عظیم قربانیاں ہیں، اگر میں بیان کرنے لگوں تو اپنے موضوع سے ہٹ جاؤں گا۔ اس وقت دل انتہائی دکھی اور غمگین ہوتا ہے کہ لوگ سوچے سمجھے بغیر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کیسی کیسی تہمتیں لگا کر اللہ کی ناراضگی کو دعوت دیتے ہیں۔ صحابہ کرام، تابعین، اسلاف کی عظمت اور مقام بہت بلند ہے، ان کی بے ادبی کی نحوست سے اپنے دامن کو صاف رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا ادب کرنے اور ان کے بلند مقام کو سمجھنے کی توفیق دے تاکہ ہم گمراہیوں سے بچ سکیں۔ اگلی آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا، اللہ مگر ان یشاء اللہ، یہ کہ چاہا اللہ نے، وذکر اور یاد کر، ربا کا اپنے رب کو، اذا نسیتا جب تو بھول جائے، اور وقل اور یہ بھی کہو، عسا امید ہے، ان یہدینی کہ رہنمائی کرے گا میری، ربی میرا رب، لأقربا اس سے بھی قریب تر، من ھذا اس سے، رشدا ہدایت کی راہ، الا ان یشاء اللہ۔ مسلسل اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ جو اللہ چاہے تو میں کر پاؤں گا، جو نہ چاہے تو نہ کر پاؤں گا۔ میرا ارادہ کچھ نہیں، انسان کی کوشش ارادہ اور منصوبہ ہوتا ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ پھر یہ بھی فرما دیا کہ اگر آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کریں، وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، یاد آنے پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں۔ اللہ کتنا مہربان ہے، اسے معلوم تھا کہ اسے بندے بھول جائیں گے، کہ اسے معلوم تھا کہ اس کے بندے بھولیں گے، لہذا شفقت فرماتے ہوئے آسانی عطا فرما دی۔ اگر طلب ہو تو تربیت پر انسان خوش ہوتا ہے، جیسے استاد سے محبت ہو تو اس کی روک ٹوک کو محبت سے برداشت کرتا ہے کہ اس میں میرے لیے یقینی فائدہ ہے۔ جس کے اندر تکبر اور بڑائی ہو اسے نصیحتیں اچھی نہیں لگتی۔ آج اکثریت کا یہ مزاج بن گیا ہے کہ جن کو مشورہ یا نصیحت کی جائے انہیں بے حد ناگوار بلکہ بے عزتی محسوس کرتے ہیں، حالانکہ اصلاح کرنے والا ہی انسان کا اصل خیرخواہ ہوتا ہے۔ افسوس کہ سیکھنے اور برداشت کرنے کا مزاج بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ سینکڑوں واقعات بچپن کے ذہن میں آ رہے ہیں کہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ ہی نہیں بلکہ جو بڑے تھے کیسے کیسے تربیت کرتے، ہمارے نفسیاتی رد عمل کو دیکھتے ہوئے اصلاح کرتے تھے، کیونکہ نصیحت کی تو ہر وقت ضرورت ہوتی ہے۔ الا ان یشاء اللہ، مستقبل کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ مستقبل کے بارے میں دو طرح کی بات ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے خبر اور ایک ہوتا ہے ارادہ۔ اگر آپ صرف کسی کو خبر دے رہے ہیں، عام روزمرہ گفتگو جس میں انسان ایک دوسرے کو کہہ دیتا ہے کہ میں کل بازار جاؤں گا، اس کے ساتھ انشاءاللہ نہیں کہا تو کوئی حرج نہیں، لیکن جب کسی کام کے کرنے کا وعدہ یا پکا ارادہ اور دعویٰ کو واضح کر کے بتائیں گے تو انشاءاللہ کہیں گے۔ دراصل یہ آیت پڑھ کر لوگ افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں اور ڈر کے مارے ہر جملے پر انشاءاللہ بولتے رہتے ہیں کہ گناہگار نہ ہوں، تو ایسا ضروری نہیں۔ اور مزید اصلاح و رہنمائی فرما دی کہ اگر انشاءاللہ کہنا بھول جائیں تو جب یاد آئے اس وقت فوراً کہہ دیا جائے۔ اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، وَلَبِثُوا، اور اہل کتاب کہتے ہیں کہ وہ ٹھہرے رہے، فی کہفہم،
اپنے غار میں 100 سنینا سال وزدادو، اور زیادہ کیے انہوں نے 9 سال۔ اور یہاں اصحاب کہف کے قیام کی مدت کا بیان فرمایا کہ وہ غار میں 300 سال ٹھہرے رہے، اور انہوں نے اوپر بڑھا دیے 9 سال، یعنی 309 سال۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب